کیا کچھ ایسے طریقے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا یہ جسم بالکل تر و تازہ اور صحیح و سالم رہے، اس کو کیڑے نہ کھائیں، صدیوں بعد بھی اگر اس جسم کو اٹھایا جائے اور قبر کو کھولا جائے تو یہ جسم ایسے ہی رہے؟ جی ہاں، ایسے بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں، تقریباً 13 کے قریب طریقوں کا تو آج ہم ذکر کریں گے، اور تاریخ میں بھی ملتا ہے، اور ایک بڑا امتیاز مکتب تشیع کو حاصل ہے کہ جو کہ اس کی حقانیت کی دلیل بھی ہے۔ میں نے بڑا تلاش بھی کرنے کی کوشش کی کہ ایسے واقعات میں تلاش کروں جو کسی اور فرقے کے لوگوں نے بیان کیے ہوں اپنے مردوں کے متعلق، کہ صدیوں بعد، کئی سو سال بعد ان کی قبر کھلی تو ان کا جسم صحیح و سلامت نظر آیا، لیکن دقت نظری کے باوجود بھی مجھے چند بھی ایسے واقعات نہ مل سکے۔ اور جب مکتب تشیع کے انتقال کر جانے والے لوگوں، علماء اور شہداء کے متعلق جب تلاش کرنی شروع کی تو بے شمار واقعات تاریخ کے اندر ملے جو کہ اس بات کی حقانیت کی بھی دلیل ہے۔ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ امانت کی طرح رکھا زمین روز محشر تک، ہوا ایک منہ تن میلا نہ ایک تارے کفن بگڑا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ زمین امانت کی طریقے سے قیامت تک اس کے جسم کو سنبھال کر رکھتی ہے، نہ صرف یہ کہ ایک بال اس کا خراب ہوتا ہے اور نہ ہی کفن کا کوئی تار بگڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ایسی چیز ممکن ہے؟ کیا عقل اس بات کو کہتی ہے کہ یہ چیز ممکن ہو کہ کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی جسم مرنے کے بعد ویسے ہی تر و تازہ رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک سوال ابھرتا ہے دماغ میں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، پروردگار عالم اسباب و علل کا محتاج نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فقط پروردگار عالم کی بات ایک طرف رہی ہے، بندے جو جسموں کو مسالہ لگا کر پریزرو کر لیتے ہیں، ممیفائی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کتنے صدیوں گزرنے کے بعد تک وہ جسم ایسے ہی رہتا ہے، تو پروردگار عالم کی ذات سے تو یہ بات کہیں زیادہ بعید ہے کہ وہ یہ کام نہ کر سکے۔ اگر وہ پروردگار آگ کو ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کر سکتا ہے، جو بغیر باپ کے مریم سے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، جو ابراہیم و زکریا کو 90 اور 100 سال کی عمر میں بانج عورتوں سے اولاد دے سکتا ہے، اس کے لیے جسم کو پریزرو رکھنا کیا مشکل ہے؟ وہ پروردگار کو جو خضر کو 6000 سال کی زندگی دے سکتا ہے، اس وقت جناب خضر کی عمر 6000 سال، جو حضرت عیسیٰ کو 2000 سال کی زندگی دے سکتا ہے، اور جو حضرت حجت کو 1000 سال سے زائد کی عمر دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی بڑی بات نہیں۔ البتہ کچھ طریقہ کار ایسے بتائے گئے ہیں، کچھ گروہ ایسے بتائے گئے ہیں، کچھ صفات ایسی بتائی گئی ہیں کہ جن کو اگر انسان جو ہے وہ اپنا لے تو اس کے بعد بہرحال اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا جسم قبر میں بالکل صحیح و سالم رہے گا۔ اب ہم طریقے بتانے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد چند ایک واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی چیز ہے تعلیم قرآن۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت ساری روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو افراد قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کا جسم قبر کے اندر خراب نہیں ہوتا۔ یہ پہلی چیز۔ تفصیلات ظاہر ہے کہ ہم ہر چیز کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ دوسری چیز ہے نماز شب کی پابندی۔ جو شخص بھی نماز شب کی پابندی کرے گا اس کا جسم قبر کے اندر خراب نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہے شہادت کے درجے کے اوپر فائز ہونا۔ معمولی چیز نہیں، وہ تو زندہ ہیں، رزق بھی پا رہے ہیں، اور آگے چل کر ہم اس کے چند ایک واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چوتھی چیز ہے بندگان خدا کی خدمت۔ جو شخص بھی خدا کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اس کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، کوئی اس کے پاس مدد کے لیے آتا ہے تو وہ دوسروں کے پاس اس کو ریفر نہیں کرتا بلکہ خود اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے، پروردگار عالم اس کا یہ فائدہ اور ثواب اس کو دے گا کہ اس کا جسم بھی قبر کے اندر خراب نہ ہوگا۔ پانچویں چیز ہے
زیارت عاشورہ کی پابندی. زیارت عاشورہ، ابھی اس کا بھی ایک واقعہ آگے چل کر آئے گا. زیارت عاشورہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، اس کے جہاں اتنے زیادہ دیگر فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی اس کو حاصل ہوگا کہ مرنے کے بعد اس کا جسم خراب نہ ہونے پائے گا. اس کے بعد ہے مساجد کا فرش بچھانا اور مساجد میں جھاڑو دینا. عام طور پر ظاہری اعتبار سے معاشرے نے کہ جو مالی لحاظ سے کمزور لوگ ہوتے ہیں، غالباً یہ سمجھ لیا گیا کہ بھائی انہی کا کام ہے کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیں، انہی کا کام ہے کہ وہ مسجد کا فرش وغیرہ بچھائیں، اور ان کے ساتھ معاشرہ ایک بہت ہی توہین آمیز سلوک کرتا ہے. اور ایک اور صنف بھی ہے جس کا بھی ابھی آگے چل کر بھی تذکرہ شاید آ جائے، وہ ہوتے ہیں مسجد میں اذان دینے والے. باقاعدہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ نہیں، میں ابھی ویسے بیان کر رہا ہوں، یہ تو بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک چیز آ گئی کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اذان دینے والوں کو پست ترین طبقے سے منتخب کیا جائے گا، جو مالی لحاظ سے پست ہوں، ورنہ تو قیامت میں سب سے اونچی گردن والے اور شان و شوکت والے اذان دینے والے ہوں گے. اچھا، ایک تو ہو گیا یہ. پھر اس کے بعد اگلا عمل ہے وہ ہے شاعر خدا کی تعظیم کرنا. شاعر خدا کی تعظیم کرنا. تو بہرحال ہم اخلاص نیت کے ساتھ بہت ساری چیزیں شاعر خدا میں داخل ہیں. آپ میں سے اکثر کے باقاعدہ شاعر خدا کون کون سی چیزیں ہیں اس کے اوپر پورے درس ہو چکے ہیں، تو تفصیلات سے تو آپ آگاہ ہیں، لیکن بہرحال شاعر خدا کی تعظیم کرنا. اور کچھ گروہ وہ ہیں کہ جو کہ قطب راوندی نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں، اور روایت بھی ہے معصومہ قوم سے. درود بھیجیے جواہر محمد جس میں بہت سارے گروہوں کا تذکرہ معصومہ نے کیا ہے، اور کچھ تو وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے. کچھ انبیاء اور اولیاء کا بھی تذکرہ ہے اس میں، لیکن جو اضافے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ جو افراد بھی روز جمعہ یا شب جمعہ انتقال کر جاتے ہوں، ان کے جسم بھی قبر میں خراب نہیں ہوں گے. اور اب وہ آ جائیے وہی جو کہ میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا، اذان دینا یا اذان کہنے والے افراد، ان کے جسم بھی قبروں میں خراب نہیں ہوں گے. اور وہ عورتیں کہ جو کہ حالت زچگی میں انتقال کر جاتی ہیں، روایات میں ہے کہ حالت نفاس میں انتقال کر جانے والی عورتیں، ان کا بھی اتنا اجر و ثواب ہے کہ پروردگار کی طرف سے ایک جو ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی گئی تھی اس کو عہدہ برا ہونے کے نتیجے میں ان کو موت آ رہی ہے، لہٰذا ان کے جسم قبر میں خراب نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد ہے وہ افراد کہ جو کہ ظلم و ستم کے باعث مارے جاتے ہیں. لوگ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ظلم کے نتیجے میں انتقال کر جانے والے لوگ اور شہید ہو جانے والے لوگ. اچھا، پیغمبر اسلام کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جسے حدیث اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جسے حدیث معارج کہا جاتا ہے، مشہور ہے. جو چاہے کہ اس کی قبر بہت کشادہ ہو جائے، پیغمبر فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ مسجد کی بنیاد رکھے. مسجد کی بنیاد رکھنے سے مراد اس کے اندر یہ ہے کہ مسجد کو تعمیر کرے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے. آپ بھی کوشش کریں کسی بھی جگہ ایسا اسٹال بھی لگا آپ کو نظر آئے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مصلے بچھائے جا رہے ہیں، آپ ضرور کچھ نہ کچھ اس کے اندر حصہ ضرور لیں. ایک تو انتہائی ابھی ہم ثواب جاریہ والے کاموں کا بھی تذکرہ آگے چل کر کریں گے، اور ایصال ثواب کی بات بھی آئے گی تو اس کے اندر بھی یہ چیز ہوگی کہ یہ ہمیشہ فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، مسجد کو تعمیر کرنا یا اس کی تعمیر میں حصہ لینا. مسجد کے لیے اور یقیناً امام بارگاہ کے لیے بھی یہی چیز ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی آگے چل کر آئیں گی، ہم ایصال ثواب میں ذکر کریں گے، لیکن پیغمبر اسلام کی بہرحال حدیث کے اندر مسجد کا تذکرہ. اچھا، پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں جو یہ چاہے کہ میرے جسم کو کیڑے نہ کھائیں تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرے اور کسی اوریاں کو پوشاک پہنائے. یعنی اوریاں کو پوشاک پہنانے سے مراد کہ کوئی غریب ہے اپنے کپڑے نہیں بنا سکتا تو ٹھیک ہے آپ اس کو کپڑے بنا کر دیں. اور جو یہ چاہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ قبر میں میرا جسم تر و تازہ رہے، اس کو چاہیے کہ وہ مساجد کا فرش بچھایا کرے.